اس کے سفیر بننے کا بہت سو نے دعویٰ کیا، بہت سو نے یہ کہا کہ ہم اس اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، خدا کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو دنیا میں بہت سی شخصیات کو جب ہم نے کمپیئر کیا تو ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آپشن بچا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اسلام دین کامل ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ایسی بہترین گائیڈنس ہے کہ اس جیسی ہدایت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ دیکھو، دو چیزوں میں ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، دو چیزوں میں ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں اکیلے رہتے نا، اکیلے کوئی کسی سے ریلیشن ہی نہ ہوتا، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کے حقوق جاننے کی چندہ ضرورت نہیں تھی۔ یہ چندہ کا لفظ بھی میرے استاد سے مجھے یاد ہوا۔ دور حدیث کے گھنٹے میں 2-3 دفعہ لیٹ ہوا، تو تیسری دفعہ جب میں لیٹ ہوا تو ہمارے استاذ نے کہا کہ اب آپ کو آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے مجھے چندہ کا لفظ یاد ہو گیا، اب آپ کو آنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی ہمارے پاس جو آپشن بچا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپشن ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اکیلے ہی ہوتے، نہ کوئی خدا ہوتا، نہ آپس میں دوسرے انسان ہوتے، تو ہمیں ایک دوسرے کے حقوق جاننے کی چندہ ضرورت نہیں، فلاں کے کیا حقوق، فلاں کے کیا حقوق، یہ اس تکلف کی ہمیں ضرورت تھی۔ اکیلے جنگل میں ہوتے، لکڑیاں کاٹ کے گھر بنا کے رہتے، لائف کو انجوائے کرتے اور مر جاتے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ بھائی دنیا میں جب ہم رہتے ہیں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو رہتے ہیں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم رہتے ہیں۔ پھر جس نے ہمیں بنایا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تم سے باخبر ہوں، میں تمہارا اور اپنا ریلیشن باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمیں دو قسم کے ریلیشن کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہمارا ریلیشن گاڈ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، خدا کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اور ایک ہمارا ریلیشن مخلوق کے ساتھ۔ مخلوق میں انسان بھی آ گئے، جانور بھی آ گئے، خود ہماری اپنی ذات بھی آ گئی کہ ہمیں اپنی ذات کے لیے کیا کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب، کوئی قانون ان دونوں اہم ترین ریلیشن کے بارے میں ہمیں گائیڈ سرے سے کرتا ہی نہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میرا خیال ہے تو چاول کھا لیا آپ لوگوں نے، اب کہاں سمجھ میں آئے گی؟ کھانا کھاتا ہے تو میں تو اسی وجہ سے نہیں کھایا، مجھے پتا ہے کھانا کھانے کے بعد انسان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے۔ تو یہ دو انتہائی اہم ریلیشن ہیں، اس کے بارے میں نہ سیکولر قوتوں کے پاس کوئی گائیڈنس ہے، نہ ہندوؤں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس کوئی یعنی مضبوط گائیڈنس۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہے، ہو سکتا ہے بھائی وہ اپنے دعوے میں سچے ہوں، لیکن ہم تو جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے وہ بات کریں گے نا۔ یہودیوں کے پاس دوسروں کی نسبت ہے، عیسائیوں کے پاس دوسروں کی نسبت ہے، دوسروں سے اگر کمپیئر کرتے ہیں تو کچھ ملتی ہے ہمیں وہاں، لیکن یہ تو آسمانی مذاہب ہیں نا، یہ تو موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو بھائی انسان کو دو قسم کے ریلیشن مضبوط کرنے ہیں۔ ایک مخلوق کا خالق کے ساتھ ریلیشن، گاڈ کے ساتھ ریلیشن۔ بتاؤ دنیا میں کسی قوم کے پاس خدا کے ساتھ ریلیشن کو قائم کیسے کیا جائے، اس کا کوئی پیکج ہے؟ بولو بھائی، اب تو کھا لیا، اب تو سب بول لو نا، کوئی پیکج ہے بھائی؟ آپ پوچھو بھائی ہمارا خدا سے کیا ریلیشن ہونا چاہیے، نبی سے پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوری ایک ڈیٹیل ہے۔ فرمایا ریلیشن اللہ سے قائم کرنا ہے، اس کے حقوق ہیں، صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہے، پھر عصر کی نماز پڑھنی ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرہ دھونا ہے، پھر بازو دھونے ہیں، پھر سر کا مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں، پھر آ کے ایسے کھڑے ہونا ہے، فجر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، پھر ایسے جماعت کی نماز ہوگی، ایسے انفرادی نماز ہوگی۔ نماز میں تکبیر اولیٰ کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے، پھر سورت ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے،
رکوع میں سبحان ربی العظیم ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ہے، تو پوری نماز کا پیکج، سفر میں ایسے نماز ہے، حضر میں ایسے نماز ہے، یہ رب کا ریلیشن بندوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ مضبوط، اور اس کے حقوق بتائے جا رہے ہیں۔ دیگر مذاہب میں اللہ یا خدا کا کانسیپٹ تو ہے، خدا کو خوش کیسے کرنا ہے، خدا سے ریلیشن کیسے بنانا ہے، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ اچھا بھائی اور کیا کرنا ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے، سال میں ایک دفعہ مالدار لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے مال میں سے 2.5% کس کو دیں گے بھائی؟ ہر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے کہ نہیں لیتی؟ آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو، پیڑے کھا رہے ہو، ٹیکس نہیں دے رہے، گورنمنٹ اچھا سمجھے گی آپ کو؟ ہے بھائی، بولے گی بھائی کس قسم کا آدمی آ گیا۔ اللہ میاں بھی کہتے ہیں بھائی میرے بھی تم جہاں سے اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو، مالدار آدمی کو حکم دیا، غریبوں سے اللہ ٹیکس نہیں لیتے بلکہ مالداروں سے لے کے کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں کو۔ اللہ نے ٹیکس بہت تھوڑا رکھا ہوا ہے، کا بڑھنے والا مال، 4 قسم کے مال، مال تجارت، سونا، چاندی، کرنسی، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن پہ تمہیں سال کے بعد ایک دفعہ کتنے فیصد دینا ہے؟ 2.5%۔ اے اللہ کہاں عرش پہ پہنچائے تیرے پاس نہیں، محلے پڑوس میں کوئی غریب ملے چپکے سے اس کے ہاتھ میں تھما دو۔ یہ پیکج کس کے پاس ہے بھائی؟ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اتنا خوبصورت پیکج ہے؟ بولو نا، اتنا خوبصورت پیکج جو زکوٰۃ کا نظام، صدقہ فطر کا نظام، قربانی کا نظام، بکروں کا نظام نہیں ہے اسلام میں۔ جو صدقے کے بکرے ہیں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں، کئی بار اس پر میں بیان کر چکا ہوں، خوب سمجھ لو۔ صدقہ بکرے سے نہیں ہوتا، پیسوں سے ہوتا ہے، راشن سے ہوتا ہے۔ بکروں کو بھیڑ مت چڑھایا کرو۔ بقرعید میں بکرا ذبح کرنا، یہ بکرا ذبح کرنا صرف بقرعید اور عقیقے کی سنت ہے، اور حج میں، اس کے علاوہ بکرا کاٹنا کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ پھر حج بتایا کہ زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے۔ جس کو بھی محبت ہوتی ہے محبوب کے گھر کی زیارت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہندو کا جب خدا یاد آئے گا کدھر کی زیارت کرو خدا کو خوش کرنے کے لیے، اس کا گھر کہاں ہے؟ ہندو کے پاس ایسی کوئی گائیڈنس نہیں ہے، سکھوں کے پاس ایسی کوئی گائیڈنس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں جب دل چاہتا ہے بھائی ہم جب اپنے رب کے گھر کی زیارت کریں تو اللہ نے قرآن میں فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ہم نے کعبہ کو لوگوں کے قیام، نماز اور سجدے کی جگہ بنایا۔ اے اللہ ایسا تو نہیں کوئی مبالغہ آ رہی ہو اس میں؟ اللہ کہیں گے جاؤ جا کے دیکھ لو، حج کے دنوں میں، رمضان کے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ 1400 سال پہلے جو میں نے آیتیں نازل کی تھی کہ قیام کی جگہ بنایا، لاکھوں لوگ بیت اللہ کے گرد گول دائرے میں قیام کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ انسان کی فطرت ہے محبوب کے گھر کے در و دیوار کا چکر لگانا۔ جن کو عشق ہو جاتا ہے سارا دن گلیوں میں ہی گھومتے کہ نہیں گھومتے؟ یہاں تو گلیاں ہی نہیں ہیں، گھر ہی نہیں ملے ہوئے آپس میں، کوئی جھانک تاک کا سیٹ اپ ہی ختم کر دیا آپ لوگوں نے، چھتوں پہ چڑھ کے جھانک تاک۔ شادیاں پتہ نہیں کیسے ہوتی ہیں یہاں پہ، میں تو حیران ہوں۔ رات اندھوری کا شعر ہے نا، منتظر ہوں ستاروں کی ذرا آنکھ لگے، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے۔ تو رات اندھوری امریکہ میں ہوتا تو کہتا ہے چھت پہ کس کو اشارہ کرے گا، دوسرا گھر اتنا دور ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہاں وہ نہ اردو شاعری ہے بھائی، میں لوگوں سے کہتا ہوں انگلش میں زلف کا ترجمہ کیا کرو گے تم؟ محبوبہ کی زلفیں ہوتی ہیں نا، انگلش میں تو ہیئر ہوں گے، ہیئر میں وہ زلف والا مزہ تھوڑی ہے۔ شاعری اردو میں ہی ہے۔ اپنے بچوں کو اردو بھی سکھاؤ، انگلش تو سیکھ ہی رہے ہو، اردو سے رشتہ مت توڑو، سمجھتے ہو؟ تو ہمارا جب دل چاہتا ہے ہم اپنے رب کے گھر کی زیارت کریں تو اللہ نے ہمیں اس کا طریقہ بتایا۔ ایسے انسلے کپڑے پہن کے جاؤ، امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ امرؤ القیس نے کہا تھا کہ میں لیلا کے در و دیوار کے گرد چکر لگاتا ہوں، اے لوگوں میں پاگل نہیں ہوں کہ مجھے دیواروں سے محبت ہو گئی ہے، اصل میں ایکچولی دیواروں کے پیچھے جو محبوب رہتا ہے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ محبوب کی طرف ہے، اس لیے دیواریں اچھی لگتی ہیں۔ محبوب یہاں سے شارٹ تو ہم بھی یہاں سے شارٹ، ہمیں دیواروں سے کوئی محبت نہیں ہے۔ بیت اللہ میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی، وہ بھی مٹی کی دیواریں ہیں، سیمنٹ گارے کی بجری، یہی سیمنٹ یہی گارا یہی مٹی یہی چونا وہاں بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ گھر کس کا ہے؟ میرا گھر ہے، بس اتنا کہہ دینا ہمارے لیے کافی۔ 10-15 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں فلائٹیں، حج کے دنوں میں دیکھو پوری دنیا سے کیسے لوگ اڑ اڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔
اور کیسے طواف کر رہے ہیں بقرعید کے دنوں میں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بے ہوش ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں. لیکن غیر مسلم پوچھے گا بھائی تم کیا کر رہے ہو، اس گھر میں کیا لگا ہوا ہے، کیا ہے اس کے ہیرے جواہرات ملیں گے یہاں پہ، کوئی لنگر تقسیم ہو رہا ہے کیا، داتا دربار ہے جہاں لنگر بٹ رہا ہے؟ نا 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 نا. اس گھر کی نسبت کس نے اپنی طرف کر دی؟ اللہ نے. ہماری روح کو تسکین ہوتی ہے اس گھر کے گرد دیوانوں کی طرح گھوم کے، ہماری روح کو تسکین ہوتی ہے کہ رب نے کہہ دیا کس کا گھر ہے؟ میرا. اللہ کی طرف نسبت ختم ہو جائے کوئی حیثیت نہیں. پورا طریقہ بتایا اللہ کے گھر کی زیارت کیسے ہوگی. پھر ہمیں رمضان کے روزے دیے اس نے، پورا 1 مہینہ اس رب کو خوش کرنے کے لیے کھانا پینا بولو چھوڑ دو. پوری دنیا میں رمضان جب آتا ہے نا پوری دنیا ہل جاتی ہے. ایک دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں آج ڈاکٹر کتنا کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اور یہ والی فاسٹنگ، اور ڈاکٹر خود نہیں کر رہا ہوتا وہ فاسٹنگ. مشورے دینے میں میں بھی ایسا ہی ہوں. میں اپنا اعتکاف کا واقعہ سناتا ہوں نا، پچھلے سال کا. لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں، ہم بھی بیٹھے ہوئے، نصیحت نامہ چل رہا ہے، تو میں ان کو صحت کی ٹپس بتا رہا ہوں. دیکھو چاول کھانے سے آدمی موٹا ہو جاتا ہے، لو کارب ڈائٹ کھانی چاہیے، اور 40 سال کے بعد تو بہت، میں بڑی زبردست تقریر کر رہا تھا کہ لو کارب ڈائٹ، روٹی چاول کم کرو اپنی لائف میں، گوشت انڈے مچھلی یہ بڑھاؤ. بڑی زبردست تقریر چل رہی ہے. دیکھ کا ڈھکن کھلا تھوڑی ہے بریانی کسی نے کہیں دعوت، اب ہماری تقریر چل رہی ہے. جب آپ کا وزن کم رہتا ہے، میٹابولزم آپ کا فاسٹ رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، بڑی زبردست ڈاکٹروں کی اصطلاحات ہم نے جو ادھر ادھر سے رٹا لگا کے یاد کی، ساری سیٹنگ. ادھر دیکھ کر ڈھکن کھلا، ادھر بریانی کی خوشبو. ہم نے کہا لے آ بھائی اب رکھیے اور تھوڑے جا رہے ہیں. تو ایک ساتھی نے کہا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ لو کارب ڈائٹ کھانی چاہیے اور یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے. میں نے کہا یہ جب تک ڈھکن نہیں کھلا تھا اس وقت یہ ڈھکن کھلنے سے پہلے کی باتیں، ڈھکن کھلنے کے بعد یہ باتیں مت کرو. ڈھکن پیڑ بھر جائے گا پھر شروع کرنے کے دوبارہ. وجہ کیا ہے بھائی؟ جو موٹیویشن چاہیے نا پاورفل، وہ موٹیویشن ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. ایک بریانی نہیں چھوڑی جاتی ہم سے، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑ رہا ہوتا. سگریٹ پہ لکھا ہے خبردار سگریٹ کینسر کرتی ہے نا، کینسر کا سبب ہے. اس پہ اگر لکھ دو نا مردانہ کمزوری کا سبب ہے، سب چھوڑ دیں. ایک آدمی سگریٹ لینے گیا، اس پہ لکھا ہوا تھا، لیکن چھوڑتے ہیں لوگ. کچھ بھی لکھ دو، ڈاکٹر خود پی رہے ہوتے ہیں، خود پی رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر. بھائی پاورفل موٹیویشن نہیں ہے. میں یہاں امریکہ آیا، جب میں جاپان گیا تو ایسے فٹ فاٹ دبلے پتلے لوگ، ان کی خوراک ہی ایسی ہے. یہاں آئے میرا خیال تھا امریکنز تو ایسے ہینڈسم اسمارٹ، بالکل کمر تو ہوگی نہیں، پتہ نہیں پینٹ میں انہوں نے بیلٹیں کہاں باندھی ہوئی ہوں گی، ان لوگوں نے کہاں بیلٹ باندھی ہوئی ہوگی ایسے. ہاں پتہ چلا بھائی یہ لوگ تو ہم سے بھی کیا ہیں، وہ تو برگر پیزے پھوڑ پھاڑ کے ہم سے بھی موٹے ہوئے گئے یہ لوگ. تو بہت پاورفل موٹیویشن چاہیے. اور آپ کو پتا ہے فاسٹنگ کی 2 قسمیں ڈاکٹر بتاتے ہیں. ایک فاسٹنگ وہ جس میں پانی پیتے رہو، کافی پیتے رہو، ہے نا، اور ایک فاسٹنگ وہ ہے سب کچھ چھوڑ دو. یہ دوسری فاسٹنگ زیادہ مشکل ہے. ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے ہیں بھائی، پیدائش سے پہلے جن کے والد فوت ہو گئے، انہوں نے جو کتاب جن پہ نازل ہوئی اس کتاب میں ایک اعلان ہوتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے روزہ رکھے. ایک آیت نازل ہوئی ہے، اس کے بعد سے 1400 سال گزر گئے. پورا مہینہ مسلمان روزے میں بھوکے پیاسے رہتے ہیں، کئی گھنٹوں کی فاسٹنگ. اور وہ فاسٹنگ میں کافی کی اجازت نہیں ہے. اگر کافی کی اجازت ہوتی ہم 2 مہینے رکھ لیتے. سارا مسئلہ ہی گھٹ کے پان نسوار کا آ کے روزے میں مسئلہ ہوتا ہے. بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو
وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں چاہے, وہ ڈوبنا تھا انہوں نے, ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا, صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے, پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے, میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے, یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ, فرمایا سب سے بہترین لشکر, کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو, ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں, لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی, جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں, لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دیں, لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے, وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا, آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں. تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتا ہے پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا. اسباب کی دنیا میں بھی 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا. اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا. خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقویٰ اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی ہم, وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ ہمیں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس پہ اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا وہ دیوار کو, جو ایسے جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ گاہ ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر, پلانیٹوریم دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں. بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا, بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا. ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا؟ مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں؟
یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے. بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں. کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا. یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے؟ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل. داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ. حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو, 30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے. کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا. بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ کو آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی. جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتا ہے نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا؟ زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس, باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے. اس اندازے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا, لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں, اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا. یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے؟ کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نہ آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے. منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد, مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے؟
مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا, ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا, کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا. یہ بھی بھرم کے لیے. اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑیں, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا, وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, تو ہم سے کیا لڑیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے, پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روپ دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روپ تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے, تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے, پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ, کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا, تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے, شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ. اگر پل ہوتا تو دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے, اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا, باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا, میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا, شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے, شف ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے. بندہ کون جیت رہا ہے, ایک دم شف کر کے شف, فوراً نیچے. ایسی ہی رپورٹیں چینج ہو رہی تھی نا الیکشن کی, جو لوگ ٹی وی کے آگے یا خبروں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو پاکستان میں ایک سرکار ہے جس کو سچی مچی کی شف سرکار ہے, وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا. تو اس لیے جو سیاست دانوں میں جو سمجھدار لوگ ہیں نا, وہ اس جو پاکستان کی جو اصل شف سرکار ہے نا, اس سے بنا کے رکھتے ہیں کہ ہم بے شک ایک ووٹ بھی نہ ملا, جب انہوں نے کہا شف فوراً ہم کہاں چلے جائیں گے. تو اچھا خیر, سمجھ گئے نا کون سی سرکار ہے. ایک تو یہ سرکار ہے, جو ایک اور سرکار ہے جو اصل شف سرکار ہے, بڑی پاورفل سرکار ہے, وہ اس کا شف اصل شف ہے, اس کو ہم مانتے ہیں کہ یار وہ جب شف کرے نا, وہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں نا,
ڈرامہ کر رہی ہے. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, مشورہ کیا بھائی کیا کریں. مشورہ یہی طے ہوا کہ یار کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایک ماہر نے مشورہ دیا کہ دیکھو ہم جو ہمارے بحری جہاز ہیں, کشتیاں بہت بڑی بڑی تھیں, جہاز نمائی تھیں وہ, تو ہم ان کو جب تک خشکی پہ چلا کے آگے پانی تک نہیں پہنچائیں گے نا, تو ہم یہ قلعہ کبھی بھی فتح, مزید 600 سال لگ جائیں گے ہمیں, ناممکن ہے. ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے, جانیں ضائع ہو رہی ہیں, روز تیر اندازی ہو رہی ہے, لوگ ڈیلی بیسس پہ شہید ہو رہے ہیں, اور پہلے بھی کئی حملے ناکام ہو چکے ہیں. اب یہ رسک لینا پڑے گا, آر یا پار. اب یہ بہت مشکل کام تھا. کیوں؟ رات میں لوگ سو رہے ہیں, راتوں رات آپ نے یہ کرنا ہے. اب خشکی پہ کیسے چلائیں بھائی پانی, یعنی اس جہازوں کو؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے جانور ہیں نا, اونٹ, گائے, دمبے, سب ذبح کر دو اور سب کی چربی کو پگھلا کے زمین پہ ڈال دو. اور یہ صبح صادق سے پہلے پہلے کام کیا ہو جانا چاہیے, ختم. اور اس کے بعد یہ کشتیاں رکھ کے نا, لکڑیاں رکھ کے ان کو دھکے دیں گے, کیونکہ ورنہ کون لے جا سکتا ہے. کیونکہ اگر دھکے دے دے کے تو ناممکن ہے نا خشکی پہ آپ کسی ایک چھوٹی سی لانچ کو دھکا دینے کی کوشش کرو, کوئی بھی نہیں دے سکتا. تو ہوگا یہ, اور دیں گے بھی اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ دشمن تو دیکھ لے گا بھائی یہ لوگ تو یہاں سے آئے, تو راتوں رات یہ کام کرنا ہے. کتنا بڑا یہ گوروں نے ہسٹری میں لکھا ہے کہ ایسا کام کیا ہے جس کا تصور نہیں تھا. اتنی محنت خرچ ہوئی ہے اس کے اوپر. کیا موٹی موٹی توند اور موٹے موٹے پیٹ ہوتے اگر اس وقت مسلمانوں کے, اور صبح شام بریانی اور قورمے کے ڈھکن کھل رہے ہوتے, اور تیجے کے نام پہ, 40ویں کے نام پہ, شب برات کے نام پہ یہ سب چیزیں کھا رہے ہوتے, تو یہ کر لیتے؟ بولتے کیوں نہیں. میں بار بار کہتا ہوں کسی بڑے پیٹ والے کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. کچھ لوگوں کا نیچرلی پیٹ بڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے, وہ صحابہ میں بھی تھا, بڑے بڑے بزرگوں میں تھا. لیکن یہ جو کھا کھا کے توندیں نکل رہی ہیں نا, زیادہ کھا کھا کے, یہ بہت برا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے, اس امت میں سب سے پہلی جو برائی آئے گی نا, جھوٹ اور بڑے پیٹ, موٹاپا. یہ حدیث ہے صحیح. قدرتی طور پر کسی کا پیٹ بڑا ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اب انہوں نے کیا کیا, فوراً وہ ساری جانوروں کو رات کو, بھائی اب یہ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہمارے پاس نہیں. پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں, دعائیں بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر دیا. وہ پگھلا کے پورا فرش بنایا راتوں رات. جو عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی ان کے تصور بھی نہیں تھا کہ یار کوئی کسی کا دماغ یہاں بھی جا سکتا ہے, کسی کا دماغ یہاں بھی جا. کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. اس وقت کاش ویڈیو کیمرے ہوتے نا, وہ فلما لیتے یہ ساری چیزیں. پھر وہ راتوں رات کشتیاں لے جا کے نا اس پہ سب کو پار کیا, پانی میں اتار دیا. صبح صادق سے پہلے وہ بہت بڑی فوج مجاہدین کی